السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 21 جولائی 2024 کو بمطابق 14 محرم الحرام 1446 ہجری میں سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 156 ہونے جا رہا ہے. آپ کا یہ ریئل ٹائم کوسچنز کا پورا تھدا یہ اس دفعہ کا اور یہ اس سے پچھلی دفعہ کا، کیونکہ پچھلی دفعہ محرم کے اوپر اسپیشل ویڈیو تھی تو رہ گیا تھا. یہ آلموسٹ کوئی 150 کے قریب پرچی ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے آج ساری کور کریں انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے پہلے ایک کرنٹ ایشو جو پچھلی دفعہ ڈسکس نہیں ہو سکا، چونکہ پچھلی دفعہ محرم سے متعلق ہماری اسپیشل ریکارڈنگ تھی تو میں نے اسے اسکپ کر دیا. اب یہ ایشو آلموسٹ 2 ہفتے پرانا ہو چکا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہمارے مخالفین کے اعتبار سے بھی اور خود جو اپنے سٹوڈنٹس چند ایک ورگلائے جاتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی، اور وہ ہمارے محبوب اور ممدوح مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بریلوی مکتب کے مفتی اعظم ہیں پاکستان میں، ان کی طرف سے پہلی دفعہ ڈائریکٹلی میرے نام سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر، جس کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا کئی سالوں سے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیپٹر بھی اب کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ہمارے مخالفین نے ہمیں خام خواہ ایک تکلیف میں ڈالا ہوا تھا، اور وہ اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی. زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی تھی جب ہمارے بھولے بھالے سٹوڈنٹس ورگلائے جاتے تھے کہ اگر یہ دعوت حق جو قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لے کر چل رہی ہے، اس دعوت حق کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھ کے 1 to 1 کوئی مجادلہ کر لیں، علمی ڈسکشن کر لیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ٹاپکس سینسٹیو ہیں، خصوصاً گستاخانہ عبارتوں کے اعتبار سے اور ختم نبوت کے عقیدے کے اعتبار سے، یا سب سے بڑھ کر توحید کے اعتبار سے، ہم نے ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے. اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ ان چیزوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے لڑائی جھگڑا کرنے کے، اور وہ سب کچھ یہ فیم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب میں آن لائن تیار ہوا جی ٹی وی کے اوپر، کیونکہ نیشنل ٹی وی پہ یہ مقدمہ چلنا تھا، تو ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے انتظامیہ کو اپروچ کر کے کہا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ہماری کوئی عزت بچ گئی ہے تو بھی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ باہر رہ کے تو دھمکیاں لگاتے ہیں، جب وہ موقع آتا ہے نا، اس موقع کے اوپر پھر یہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوتے. باقی جو بدماشی کے ساتھ یہاں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس اعتبار سے آج تک انہوں نے ہماری وہ بنیادی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جو آج میں ڈسکس کر دوں گا ایک دفعہ. پھر پہلے مفتی صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ اور اس کا کریٹیکل انالیسس، بلکہ انجینئرنگ انشاءاللہ آج ہوگی. وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے بٹ صاحب ہمارے ٹیم ممبر ہیں، انہیں اسٹیٹمنٹ دی کہ مفتی صاحب تو 3 منٹ بول کے چپ کر گئے، اب انجینئر صاحب 1 گھنٹہ بولیں گے اس کے اوپر. ہاں تو بالکل بولیں گے. ویسے بھی بڑے لوگوں کو تو 3 منٹ ہی کرنے چاہیے. یہ تو ہم جیسے چھوٹے ہیں جن کو بات سمجھانے کے لیے پھر 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی ہوتی، بلکہ دلائل کے ساتھ مقدمہ سامنے رکھنا ہوتا ہے. اور مقدمہ سامنے رکھنے کے لیے 3 منٹ کی ریکوائرمنٹ رکھنا کہ اس میں کوئی بات رکھی جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا وہ 1 پیج میں بھی بات سمجھا سکتا تھا. کیونکہ وسوسے بہت زیادہ ہیں، ایشوز بہت زیادہ ہیں، تو پھر تفصیل کے ساتھ بات سمجھانی پڑتی ہے. مفتی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران اینکر صاحب کے کوسچن کے اوپر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے، میں انہیں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. یہ پوڈ کاسٹ آلموسٹ کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے اپلوڈ ہوئی. اس میں تقریباً آخر پہ جا کے آخری 15 منٹ رہ گئے تھے تو اچانک اس نے یہ کوسچن پھینک دیا. سب سے پہلے تو آپ مفتی صاحب کا رسپانس دیکھیں اس کوسچن کے اوپر. جتنی دیر وہ کوسچن کرتا رہا ان کا منہ کھلا ہوا ہے، جو باقی کوسچنز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یار یہ کیا اچانک اس نے میرے اوپر کوسچن پھینک دیا.
اچھا، ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا، اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں. تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سلام ہے جی اس اینکر کو جس نے یہ نیکی میرے ساتھ کی ہے کہ مجھے اپنے مخالفین اور اپنے چند جو ضعیف الاعتقاد سٹوڈنٹس ہیں ان کے شر سے بچا لیا ہے یہ چیپٹر کلوز کروا کے. اس اینکر کے لیے تو خوشخبری کے طور پہ میری طرف سے اب پیشکش ہے کہ جو سوالات انہوں نے مفتی صاحب سے 1 گھنٹے میں کیے، جس میں سے کافی ساری باتیں مفتی صاحب نے بالکل حق پر مبنی کی، لیکن جو مفتی صاحب نے دجل کیا اس پوری پوڈ کاسٹ میں کہ اپنے فرقے کا جھوٹا دفاع کیا، سوال جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مزارات کے اوپر اور جواب میں وہ قبروں کو ڈسکس کر رہے ہیں. قبروں پہ جانے کا کون منکر ہے؟ ہم تو یہ جو تم نے بدماشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر، ہم اس کے مخالف ہیں. وہ جان بوجھ کے اپنے مقدمے کو اس طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں. سوال ہو رہا ہے یہ مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارنے کا اور جواب وہ توسل سے دے رہے ہیں. یہ جو انہوں نے دجل اور دھوکہ بازیاں کی ہیں انشاءاللہ اس کا پوسٹ مارٹم اگر میں کرنے بیٹھا تو میں 10 گھنٹے میں ایک چیز ان کی کھول دوں گا. لیکن اس اینکر کو انعام کے طور پر میری طرف سے آفر ہے، اگرچہ ہماری لسٹ میں اس وقت تقریباً 60 کے قریب لوگ پینڈنگ ہے، یعنی 1 سال بعد باری آئے گی اگر ہم ہر ویکینڈ پہ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائیں. لیکن اس کے لیے آفر یہ ہے کہ وہ جیسے ہی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرے گا میں سب کو پوسٹ پون کر کے سب سے پہلے اسے یہاں پہ بلواؤں گا. یہ اس کا رائٹ ہے کیونکہ اس نے میرا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا ہے، چاہے حادثاتی طور پہ کیا ہے. سائنس کی فیلڈ میں بھی کئی ڈسکوریز اور انوینشنز حادثاتی طور پہ ہوئی ہیں. یہ بھی ایک حادثہ ہے جو ایک بدنی حادثہ ہوا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ پازیٹو. تو یہ آفر اس کے لیے میری ہے. انشاءاللہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ان تک پہنچ جائے گی. اور پھر وہی سوالات جو انہوں نے مفتی صاحب سے کیے وہ ہم سے بھی کریں. ہم مفتی صاحب کے حق میں جو دلائل ہیں وہ بھی رکھیں گے، جو وہ خود بیان نہیں کر سکے وہ دلائل بھی رکھیں گے، اور جہاں پر وہ لوگ غلط ہیں ان کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہ اینکر صاحب مفتی صاحب سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے چونکہ وہ الفاظ ورڈ بائی ورڈ نوٹ کیے ہوئے ہیں، ویسے ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو بھی بیچ میں چلا دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب کو مخاطب کر کے کہ آپ اہل سنت کی وہ شخصیت ہیں جن سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب براہ راست مناظرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی موقف نہیں آیا. اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں یا کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. یہ انہوں نے سوال پوچھا. اس سوال میں ایک کمزوری تھی جس کو میں کلیریفائی کر دوں. مجھے کوئی شوق نہیں کسی سے مناظرہ کرنے کا، نہ میں نے کسی کو چیلنج دیا کہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے. جب تمہارے چھوٹے چھوٹے مولوی دنیا کی ہر مسجد میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں اور 3-3 4-4 نمازیوں کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ بھی چڑھاتے ہیں کہ جی انجینئر ہم سے مناظرہ کر لے، تو میں نے اس کے جواب میں یہ بات کی تھی. یہ کلیریفیکیشن یہاں پہ ضروری ہے. یہ اکثر ہماری ویڈیوز اٹھا کے نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی سیاسی جماعتیں بھی، اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوتا ہوں میں آج تک اس کے اوپر قائم ہوں. وہ میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں، کس کا موقف بیان کر رہا ہوں، کوئی بات میں کوئی ٹونٹ کے طور پہ کر رہا ہوتا ہوں، کوئی بات انالیسس کے طور پہ کر رہا ہوتا ہوں، کوئی بات اپنے موقف کے طور پر. وہ جب تک آپ پوری گفتگو نہیں سنیں گے آپ کو کیسے سمجھ آئے گا. تو واپس آ جائیں اس طرف کہ جو اینکر کا سوال تھا اس میں جو میں نے کمزوری ہائی لائٹ کی کہ میں نے کبھی بھی کسی کو چیلنج نہیں کیا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ لوگ تنگ کرتے تھے تو میں نے کہا چلو یار اپنا بڑا لانچ کر لو. تو یہ اس سوال میں کمزوری تھی، وہ میں نے کلیریفائی کر دی. میں بعد میں مفتی صاحب کو ریبٹل کرتے ہوئے اس کے اوپر مزید ڈسکشن کروں گا. اب مفتی صاحب نے اس اینکر کے سوال کے اوپر جب جواب دیا تو 5 جملے بولے ہیں مفتی صاحب نے. ان میں بھی 2 جملے ایسے ہیں جو انہوں نے ریپیٹ کیے ہیں. تو نیٹ کتنے جملے بنے؟ 3. یہ میں اب انجینئرنگ کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں میتھمیٹیکلی ڈسکشن کروں گا. تو وہ جو 3 جملے نیٹ بنتے ہیں نا، اس میں جو 2 جملے جو انہوں نے 2 بار مختلف انداز میں بولے، میں ان کو جمع کر کے ٹوٹل 3 ٹاپکس میں ڈسکس کروں گا. یعنی 3 ٹاپکس کی شکل میں ان کے 5 جملے ڈسکس ہوں گے. ان میں چونکہ 2 جملے ایسے ہیں جو ڈبل ڈسکس ہوئے ہیں اور میں ان کو جمع کر دوں گا تاکہ پورا مقدمہ ایک جگہ آ جائے انشاءاللہ تعالی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ٹاپک نمبر 1. مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. ذرا جملوں کے اوپر ذرا غور کریں. لوگ ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں نا. ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم منہ نہیں لگاتے. اچھا یہ جواب دینے کا انداز بتا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک ایکسٹرا بندے کے طور پر شمار کیا ہوا ہے. ورنہ اس پہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ تو غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے جو ان کے چھوٹے موٹے مولوی کہہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے کنسیڈر ہی نہیں کیا فتنے کے طور پر. اسی لیے میں جو بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا کبھی بھی کوئی سامنے نہیں آئے گا. انہیں پتہ ہے یہ صحیح باتیں کر رہا ہے. اس پہ تو کہنا چاہیے تھا اتنا بڑا فتنہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے تو اداروں سے بات کر لی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اسے ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں گے. کچھ بھی نہیں. ہم تو منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے لگا ہے جہاں پہ لگا رہے. منہ اس لیے نہیں لگاتے کہ بھائی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ نکل آئے گا. میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاعری کوئی نہیں. مفتی کو پتا ہے تو میرے گاٹے فٹ ہو جائے گا. منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے چھوٹو جتنے بھی ہیں نا بریلوی فرقے کے وہ سن لو. تمہارا بڑا کہہ رہا ہے اس کو ہم منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے جو لگا ہے لگا رہے. اس کا مطلب ہے مجھے فتنہ نہیں سمجھتے. ورنہ وہ کہتے ہیں یار سب سے پہلے اس کا کلا کما ہونا چاہیے لاجیکلی اسپیکنگ. مفتی صاحب کو میں جواب دوں گا کہ مجھے آپ منہ نہیں لگاتے. بہت اچھی بات ہے. میں نے آپ کے اس جملے کو دوسرے اعتبار سے اپریشیٹ بھی کرنا ہے. بس آپ ایک نالائق استاد ہیں کہ اپنے لاکھوں سٹوڈنٹس علماء کو, چونکہ یہ تنظیم المدارس جو بریلویوں کا بورڈ ہے نا اس کے ہیڈ ہیں پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے, جو ڈگری جاری کرتا ہے بریلوی فرقے کی, اس کے یہ ہیڈ ہے. ان کا تنظیم المدارس ہے اور دیوبندیوں کا وفاق المدارس ہے. اہل حدیث کا وفاق المدارس السلفیہ ہے. دیکھیں ساروں کے بورڈ بھی لادہ لاتا ہے. ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ ساروں کی ڈگریوں کے بورڈ ہی لادہ ہیں. تو یہ اس کے ہیڈ ہے. لیکن یہ ایسے نالائق استاد ثابت ہوئے ہیں کہ یہ بات اپنے سٹوڈنٹس کو کنوے نہیں کر سکے کہ وہ علماء جو انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, یورپ, امریکہ میں پورے جمعے میرے اوپر پڑھا رہے ہیں, ان کو بھی بتاؤ نا اس کو منہ کیوں لگاتے ہو. چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر. لیکن ان کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ گل ود گئی ہے. اور میں اس پلیٹ فارم پہ بارہا آپ کو یہ کہہ چکا ہوں. 2009 سے میری ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہوئی ہیں. آج ہے 21 جولائی 2024. 2009 سے لے کر 2015 تک آلموسٹ 6-7 سال, 2009 بھی آپ شامل کر لیں تو 7 سال بن گئے. میں نے کسی عالم کی کوئی تصویر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی. ایون تھم نیلز بھی ہم نے کوئی 2016-17 میں بنانے شروع کیے. اس سے پہلے تو ہمیں تھم نیل بھی نہیں بنانا آتا تھا. پہلے 7-8 سال جب تھم نیل نہیں بنانا آتا تھا تو ہم نے کسی کی تصویر کیوں لگانی تھی. یہ تھم نیل جو آپ کو پرانی ویڈیوز پہ نظر آ رہے ہیں نا, یہ 2016-17 میں نے یہ سافٹ ویئر سیکھا اور یہ تھم نیل بنانے شروع کیے. 2015 میں جب انہوں نے میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگایا, کنہوں نے, چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی نے. اور نہ سوئے تم میں سے کسی کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے ختم نبوت پہ کام کے. تم صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو. ختم نبوت پہ ہم کام کرتے ہیں, چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو, چاہے کوئی چشتی دجال ہو, خواہ کوئی تھانوی دجال ہو, بقول تمہارے, کیونکہ تمہارا تو کہنا ہے کہ یہ معرفت کی بات ہے. تم نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں, اب بھاگ نہیں سکتے. یہ جو وکالت کرتے ہیں نا انجینئر صاحب بزرگوں کا ایک قصور ہے, کتابیں بدل گئی ہیں, تو یہ اپنے چھوٹو مولویوں کو سمجھاؤ نا جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں, انہیں بتاؤ نا. آج وہ میرے پریشر کی وجہ سے ایسے ڈر گئے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی بھی کہہ رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں اس نے مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے, کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور کتنا فراڈ کی شتیہات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, رسول اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں. رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. لیکن یہ ایسے فراڈی ہیں کہ چشتی رسول اللہ کو شتیہات کہتے تھے.
اور ایک لاہور کا چھوٹو مولوی ہے دوسری پارٹی کا, اس نے بھی اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف دفاع کیا بلکہ سبحان اللہ پیچھے پڑا. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب انہوں نے کہا نا کہ خواجہ نے کہا کہ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نیچے لکھا واقعی تو کمینہ ہی نکلے ہوئے, کمینہ تو دفاع کر رہے تھے. آپ کیا کتابیں بدل گئی؟ کوئی نہیں, ڈر گئے اور ڈر گئے جو ہے کتابوں کو نہیں بدلیاں. تو میں نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا. 2015 میں جب انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے تو پھر میں نے انہیں جواب دینے شروع کیے, اور پھر تصویریں تو بہت بعد میں لگانا شروع کی. لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم اسے منہ نہیں لگاتے, تو اپنے سارے چھوٹے جو مولوی تم لوگوں نے مارکیٹ میں چھوڑے ہیں نا, انہیں بھی بتاؤ کہ کیوں منہ لگاتے ہو اس کو, کیوں جمعے پڑھاتے ہو. ایک طرف کہتے ہیں جاہل ہے, قرآن نہیں پڑھنا آتا, عربی نہیں آتی, فلاں چیز نہیں آتی ہے. باپا جانی کو عربی آتی ہے امیر اہل سنت کو, اور وہ تو اسکول سے بھی نہیں پڑھا ہوا, کہتے ہیں میں نے مدرسے کا کبھی منہ ہی نہیں دیکھا, اور وہ امیر اہل سنت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو عربی آتی ہے, وہ تو قرآن کی آیات مجہول پڑھتا ہے, معروف عربی بھی نہیں بول سکتا. وہ کبھی کسی اہل حدیث نے کہا کہ اس کو تو عربی بھی نہیں آتی ہے, کہتے ہیں جی کیا بات ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کی دم پہ پاؤں نہیں رکھا. میں رپورٹ کے رکھ سڑے سارے دیکھا, وہ کہتے ہیں جی غامدی صاحب تو بہت اچھے ہیں, متانت سے بات کرتے ہیں, کیونکہ غامدی نے تمہاری دم نہیں کاٹی. اور میں کوئی بندہ نہیں چڑھیا کہ جی پوچھل میں لب لب کے نہ کٹی ہوئے, پیر نہیں رکھا, کٹ دیتی ہے تمہیں اللہ دے فضل. تو ہم نے کبھی بھی اللہ کے فضل سے ان کی تصویریں نہیں لگائی تھیں, ہمیشہ ان کی طرف سے انیشیٹو ہوا تو میں نے جواب دیا. ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا, انہوں نے ہمیں دھکیلا. اچھا ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم منہ نہیں لگاتے ان کو, تم ان لوگوں کو اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہو. ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہو مفتی تقی عثمانی صاحب, جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے مفتی اعظم ہیں, انڈیا اور پاکستان کے مشترکہ. یہ دونوں بڑے ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں نا, آپ نے بارہ مختلف مواقع پہ دیکھا ہے. کورونا کا ایشو آ جائے, کبھی مدرسوں پہ کوئی استاد ٹوٹ پڑے, کوئی فلسطین کانفرنس آ جائے, اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے منہ میں منہ ڈال کے. مجھے کہتے ہیں منہ نہیں لگاتے, اور یہ منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے. ان لوگوں کو تم نے منہ لگایا ہوا ہے جن کو کل تک تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے تم, اور تمہارے اب اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں ان کے بڑوں کو کافر قرار دیا, اور ان کے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا. یعنی کروڑوں دیوبندیوں کو اور ان کے بڑوں کو جو کافر تمہارا ابا کہتا تھا, تم نے اپنے ابے کے ساتھ خیانت کر کے ان کے منہ میں منہ ڈال لیا. تمہارے ابے اعلیٰ حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ چاہے دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ لکھا جن کے منہ میں منہ ڈال کے تم سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہو. نیچری ہو, سر سید احمد خان کے ماننے والے, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے تو مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تمہارا ابا جنہیں مرتد, اچھا اس کے ساتھ پھر ذکر کیا یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل ہے. مرتد کیسے ہو گئے بھائی؟ مرتد تو تب تھے جب یہ بریلویت چھوڑ کے اہل حدیث یا دیوبندی ہوئے ہوتے. مرتد کیسے ہو گئے؟ واجب القتل, یعنی مرتد کا مطلب وہی قادیانی والا سٹیٹس رکھتے ہیں یہ ان کے لیے, جس طرح قادیانیوں کو مرتد کہتے ہیں. ان سے تو تم نے پینگیں بڑھائی نہیں ہے. پھر اسی اعلیٰ حضرت نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ان کا بیٹا نکل کر رہا ہے, اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کی وہ جلد ہے جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بیٹے نے متھے مار دیا اس کے. اس میں پوچھا گیا کہ کیا وہابی دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. آلے اینڈ نہیں ہوا. اگلا سوال, ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کفار کی مساجد گھر کی مثل ہے. کفار جس کے ساتھ مفتی منیر منہ میں منہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے, تقی عثمانی کے ساتھ کافروں کے منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوئے, اور یہ تمہارے ابے کے بقول. اور یہاں بھی اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی ایک غلطی ہے جو میں نے پکڑی ہے. مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں. اس لیے دیکھیں قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے, وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا کہ وہابیوں کے جو بیت الحمد ہے یہ مثل گھر کے ہیں, مسجد نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر تیسرا سوال ہوا اذان کا جواب دے سکتے ہیں. ان کا اذان کیا؟ جن کی نماز باطل ان کی اذان بھی باطل. البتہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور رسول اللہ کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں. تو یہ پروٹوکول آپ نے بس اتنا دینا ہے, وہ بھی نبی اسلام کے نام کو اور اللہ کے نام کو. ان کی اذان کا جواب نہیں دینا. اور ان کے ساتھ مفتی صاحب منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں.
نوٹوں کے چکر میں جب کبھی مدرسوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جی ساڑھے تو بندی نہ لاؤ جی FATF کی وجہ سے ان کو چندوں کا حساب دینا پڑ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ جی ڈکلیئر تنخواہ جو ہے 20,000 ہے اور خرچہ روز کا 20,000 کا اور ذاتی مسجد کے اوپر نہیں. مسجد کے جو اسٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے بیچارے بیمار ہیں, خارش پڑی ہوئی ہے, گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کے بچے نئی نئی گاڑیاں نکلواتے ہیں ان بچوں کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے. اس لیے یہ منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر کو نہیں منہ لگانا. اس انجینئر کو منہ نہیں لگانا جو انجینئر تم سارے فرقوں کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان سمجھتا ہے, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, چندے تمہیں دیتا ہے. ہمارے تمام اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں, انہیں چندے دیں. میں نے اپنی کو چندہ بک بھی نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں ہے, اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے. ہم تو اس سسٹم کا حصہ ہیں. لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک وہ سارا دھندا چل رہا ہے, جس طرح تاجر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹیکس لگ جائے چاہے وہ کمپیٹیٹر ہو ایک دوسرے کے, یہ بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور انجینئر کو منہ نہیں لگانا, تو انجینئر صاحب کو کوئی آپ کو منہ سے منہ لگانے کا شوق بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ ایک سنجیدہ طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, اور آپ کے تو بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر. یہ جو آپ نے اپنی وفات سے پہلے احسان کر لیا ہے, 80+ ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, لیکن بڑا احسان کیا انہوں نے میرے ساتھ کہ اپنی زندگی میں فتنہ ختم کر دیا ہے. اپنے چھوٹو سارے لاکھوں مولیوں سے میری جان چھڑا دی, اور جو ہمارے بیچارے ورگلائے ہوئے بھولے بھالے چند اسٹوڈنٹس جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, میجورٹی کو تو سمجھ آئی ساری گیم, ان سے بھی میری جان چھڑا دی. اب مجھے کسی نے کوئی گلا نہیں کرنا, ایسی جان چھڑائی ہے مفتی صاحب نے یہ بات کر کے کہ پبلک کو پتا چل گیا کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بہرحال مفتی صاحب کے لیے میری طرف سے اس ویڈیو میں آفر ہے, قیامت تک کے لیے یہ محاورتاً ایک بات کی جاتی ہے, وہ جب چاہیں ہماری اکیڈمی میں آ سکتے ہیں, اتوار کی بھی شرط نہیں ہے مفتی منیر الرحمان صاحب کے لیے. پنجاب کی حدود میں انٹر ہوتے ہی ان کی مکمل سیکورٹی, VIP سیکورٹی میرے ذمہ ہے. یہ میرا کام ہے, میں گورنمنٹ سے جس طریقے سے بھی کوئی منت سماجت کر کے سیکورٹی لون لے لوں گا. ہماری اکیڈمی میں آئے, اس کرسی پہ بیٹھے, میں سامنے بیٹھوں گا, اپنا موقف رکھیں, عقیدہ توحید, ختم نبوت اور گستاخانہ عبارتیں, ان کے اوپر ڈسکشن کریں, ہم تسلی سے بیٹھ کے سنیں گے. اس کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھی سامنے بیٹھے اور ہم یہاں بیان کرتے ہیں, آپ کو اجازت دیں گے, پھر ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیں گے, پھر پبلک فیصلہ کرے گی. معقول بات ہے نا جی. اور اگر خود نہیں آ سکتے ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے, تو اپنے پورے فرقے کی طرف سے کوئی ایک چرب زبان اہل علم مولوی لانچ کریں, بے شمار ہے آپ کے پاس, اور ویڈیو بنائیں. ریٹن میں نہیں چاہیے, ریٹن تو میں بھی بنا دیتا ہوں اڈوب کے اندر, کوئی ٹویٹ کروانی ہو نہیں, ویڈیو بنائیں کہ یہ چھوٹو ہمارے فرقے کا ریپرزینٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقہ بریلویہ کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار فرقہ بریلویہ کی ہار. تو پھر علمی ڈسکشن, میں ایسے کوئی مناظرہ یا مجادلہ اس قسم کے الفاظ نہیں بولوں گا, علمی ڈسکشن, اپنا موقف آ کے رکھیں. یہاں پہ ہم نیچے بیٹھیں گے, آپ کو کرسی پہ بٹھائیں گے, اور اگر کرائے کا کوئی مسئلہ ہے, ایئر ٹکٹ کا مسئلہ ہے, وہ بھی میں دوں گا. کراچی سے ایئر ٹکٹ اسلام آباد کا, اسلام آباد سے اسپیشل گاڑی لینے جائے گی آپ کو, ساتھ کم از کم 2 پولیس کی گاڑیاں اور پوری نفری کے ساتھ. اب اور کیا میں کر سکتا ہوں, یہ کچھ ہی کر سکتا ہوں نا, جو مجھے گورنمنٹ نے سیکورٹی دی ہوئی ہے لائف ٹائم کے لیے, جو میں نے نہیں لی, تو میں پھر اسے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے کہنے پہ وہ والی سیکورٹی آپ ایک دن کے لیے مفتی صاحب کو یہاں پہ چھوڑیں, اور یہ اپنا پروگرام کر کے تو چلے. اور جس دن وہ کہیں گے, اور اگر وہ کہیں گے پبلکلی نہ ہو, تو میں صرف اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ رکھ لوں گا, سنڈے کے دن کی بھی ضد نہیں کروں گا. یہ آفر میں نے اس لیے رکھی ہے کہ کل کو مستقبل میں کوئی شخص پھر سے کوئی سر اٹھائے تو کہ انجینئر صاحب نے تو کہا تھا نا, یہ اکثر دیکھیں اپنی عوام کو میرے اوپر چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ جب غلام احمد قادیانی دجال نکلا تھا, وہ مرزا سینئر تھا اور یہ مرزا جونیئر ہے, اور اس زمانے میں پیر میلی شاہ صاحب نکلے تھے, تو آج کا پیر میلی کدھر ہے؟ ہاں, آج کا پیر میلی تو پھر یہ ہے نا مفتی منیر الرحمان صاحب, نکالو ہوا لگاؤ. اور یہ اپنا جملہ درست کرو, میں کوئی مرزا جونیئر نہیں, میں مرزا سینئر ہوں. ہاں ہاں, کیوں کہ غلام احمد قادیانی دجال, چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال, ان سب کو میں نے ایکسپوز کیا اللہ کی فضل سے. میں نے پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہے, تم لوگ صرف اینٹی قادیانی تھے, میں نے تمہارے بزرگوں کو بھی ننگا کیا کہ سب کے سب نگا کشتی کرتے رہے, وچوں ایکو کوئی سنسار ہے, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے دجال شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ پہلا جو ٹاپک انہوں نے ڈسکس کیا, میں نے اس کا مدنی جواب ریکارڈ کروا دیا. تسلی ہوگی ہے؟ چلو دروشی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ٹاپک نمبر 2, مفتی صاحب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو شوق ہے کہ ان کا نام لیا جائے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو شوق ہے کہ لوگ اسے ڈسکس کریں تاکہ ان کی شہرت ہو. یہ پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا شوق ہے, اور ہم کبھی بھی ان کی خواہش پوری نہیں کریں گے. لو جی مفتی صاحب نے کہا کہ جی ان کی خواہش پوری نہیں کریں گے کیونکہ یہ شہرت کے بھوکے ہیں, یہ مناظرے کا شوق رکھتے ہیں, لیکن ہمارا تو کوئی اس طرح کا شوق نہیں, اور یہ پیشہ ور لوگ ہیں. یار یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو بچپن سے لے کے مرتے دم تک چندے مانگ کے گزارا کرتے ہیں, وہ ہمیں پیشہ ور کہہ رہے ہیں جس نے پہلے دن سے اپنی جیب سے لگایا. الحمدللہ. تمہارے تو دادا دربار پہ 70-80 روپے
का टोकन लेना पड़ता है, जूतियां रखवाओ तो। और बुजुर्ग में मार छड़े कि जिनके दरबार पे अगर कोई शख्स चोरी करता था ना तो कहते हैं वापसी पे अंधा हो जाता था। छड़ो ना जरा जूतियां, मैं तकने के डालना होता है। और कहते हैं दुनिया का निजाम चला रहे हैं ये बुजुर्ग, और अपने दरबार की जूतियों की हिफाजत ये लोग कर सकते हैं। यहां अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 लोग आते हैं, सबको टोकन मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। गाड़ियों का, मोटर बाइक्स का टोकन अलग से मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। सबको नाश्ता मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। वापसी पे समोसा, दूध पत्ती का कप मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। हूं दसो वड्डा दाता केड़ा है? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। कहानियां बनाई हुई हैं। तो पेशावर तो तुम और तुम्हारे बड़े हैं जी। 1000 साल से बाबा पाल रहा है। ओए बाबा नहीं पाल रहा है, थोड़े चंदे पाल रहे हैं बाबे नु। हाँ, मैं दाता दरबार यहां से जाया करते थे हम लोग अपनी यंग एज में, जब कट्टर बरेलवी थे तो शब जुमा वहां गुजारा करते थे। हम तो नोट देख के हैरान होते थे कि उस जमाने में 1000 का नोट बड़ी चीज होता था। 5000 का तो नोट आया नहीं था। लोगों की तनख्वाह 1000-1200 होती थी और हजारों नोट 1000 के वहां रखे होते थे। 25-30 लोग तो सिर्फ वो नोट गिन रहे होते थे, जितने लोग पैसे वहां पे फेंकते हैं। उसमें से चंद एक लगा दिया आपके ऊपर और कहते नहीं बाबा पाल रहा है। मैंने दावा किया कि सारे दरबारों से आप चंदे खत्म करें। जी जी जी, 1 महीना नहीं गुजरेगा कुत्ते फिरते हुए नजर आएंगे आपको। यहां पे कोई वॉलंटियरली नहीं जाता भाई। यहां तो लोग मस्जिद की बात नहीं करते। तबलीगी जमात सिंध के कई इलाकों में गई है, मस्जिदों के अंदर कुत्तियों ने बच्चे दिए हुए, जाके इन बेचारों ने सफाई की है वहां, क्योंकि मस्जिदों में कोई जाता नहीं, केयर नहीं होती है। जब मसाजिद का ये हाल है तो दरबारों को किसने पूछना है? हमारे एक स्टूडेंट ने तो वीडियो दिखा भी दी है, कुत्ते फिर रहे हैं, फिर उन्होंने दरबार की सफाई कराई, बाबे ने भी सुनी गई है। देखें हम इनके मुश्किल कुशां हैं, मरे हुए बाबों के दरबारों की सफाई हमारी वजह से होती है, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स मुश्किल कुशां हैं जिन्होंने वीडियो बना के एक्सपोज किया है कि यार सामो बाबे नु। मुश्किल कुशाई भी यही है ना, इन्होंने बनाई हुई है। शोहरत के भूखे, ये उन्होंने जुमला। यार शोहरत, ओए मुफ्ती साहब तुम्हारी ये पॉडकास्ट का क्लिप जो है ना 300-350 लोगों ने देखा है, ये तुम लोगों का लेवल है। कहते नहीं हमारी तस्वीर लगा के फेम लेता है। आपकी अपनी वीडियोस, उनके व्यूज कितने हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी के कितने हैं, आप देख लो। शोहरत तो आप लोगों को चाहिए, हम शोहरत के भूखे हैं। 2009 से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हुई, 2015 तक मैंने कभी किसी मौलवी का नाम तक नहीं लिया था, ना उसे कभी रिप्लाई टू किया था। थंबनेल्स भी आके 2017 में 16-17 में बनने शुरू हुए। 7-8 साल तुम्हारी तस्वीर भी किसी की नहीं मैंने लगाई थी, जब तक तुम लोगों ने मेरे ऊपर झूठे इल्जामात नहीं लगाए। तो मैंने तुम्हारी वजह से शोहरत लेनी थी। आज भी तुम लोग ये सारे इल्जामात वापस लो ना, तो मैं सारी वीडियोस के थंबनेल चेंज कर दूंगा, मैं तैयार हूं। हमें शोहरत की बात करते हो और कहा कि जी इनको मुनाजराबाजी का शौक है, हम इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। हमें कोई शौक नहीं है। तुम्हारे फिरके के मौलवियों की नींदें हराम हुई हैं, उन्हें समझाओ कि मेरे खिलाफ जुमे ना पढ़ाएं। एक स्टूडेंट कोई हमारा अरफुल जैन से नमाज शुरू करता है ना, अगला पूरा जुमा मौलवी उसके ऊपर पढ़ा देता है। हाँ, हर बंदे की स्टोरी है, जितने लोग बैठे। मुसीबत तो तुम्हारी जान को पड़ी हुई है, हमें शौक नहीं। शौक पड़ा हुआ है तुम लोगों को, तुम्हारे चंदे बंद हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, 2009 से 2018 तक, 2009 को भी शामिल करें, 10 साल बनते हैं। हमने तो अपना YouTube का चैनल मोनेटाइज ही नहीं किया हुआ था। 2018 में भी वो लिमिटेड मोनेटाइज किया एकेडमी के अखराजात के लिए, उसमें भी वीडियो एड्स कभी भी ऑन नहीं किए। फिर ये 2023 में आके नवंबर में YouTube ने पॉलिसी बदली, उन्होंने कहा कि हम वीडियो एड जरूर चलाएंगे स्टार्ट में। हाँ, उसके बाद आपको इख्तियार है कि आप उसे ऑफ कर सकते हैं, स्टार्ट वाला आप ऑफ नहीं कर सकते। हमारी तमाम वीडियोस के ऊपर जो मिड रोल है वो ऑफ है। स्टार्ट में भी कभी कभार कोई इख्तियार चल जाए, अदरवाइज वो भी नहीं चलता। जब अवेलेबल हो तो चलाते हैं वो, ये नहीं होता कि लाजमी उन्होंने चलाना होता है। लेकिन कभी ये नहीं होगा कि कुरान क्लास और बीच में कोई इख्तियार टपक पड़े, इस तरह कभी नहीं होगा। मैं तो अपने चैनल की अगर कमाई और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी कमाई को जमा करूं ना, तो मैं रोजाना कई मौलवी खरीद सकता हूं। हमें बातें करते हो कि पेशावर हैं, शोहरत के भूखे हैं, इनको शौक है मुनाजराबाजी करने का। हमें कोई शौक नहीं है। तुम्हारे लोग मुझे तंग करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तंग करते हैं कि सच्चा है तो सामने बैठे, तो मैं जवाब में कहता हूं। ये हमारे बाज बोले वाले स्टूडेंट्स मेरी कटी हुई वीडियोस देखते हैं जो मैंने जवाबन कही होती हैं, और उनको मेरा चैलेंज बना के पेश कर रहे होते हैं। वो मेरा चैलेंज नहीं होता। जब इन्होंने मेरी तिलावत के अंदर बशरी तकाजे के तहत कोई गलती निकाली, जो आज तो इनके बड़े बड़े मुफ्तियों की, तकी उस्मानी ने सूरह तौबा की आयत नंबर 24, एक आयत मशहूर तरीन, उल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम, उसके अंदर 4 गलतियां कर दी हैं। हमने तो नहीं कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी को कुरान नहीं आता। उससे बड़ी बात, इनमें से कोई मारूफ अरबी पढ़ ही नहीं सकता। इनकी जो दरस निज़ामी है ना, वो भी मजहूल अरबी में होती है। एक मौलवी भी आजकल कोई लॉन्च किया हुआ, मैंने उसकी कोई क्लिप नहीं देखा। वो हमारे एक स्टूडेंट ने 2-3 दिन पहले एक क्लिप अपलोड किया, तो वो उसके अंदर उन्होंने क्लिप चलाया जिसमें वो फी के पढ़ रहे हैं, फी की को फी के। तो मैंने उसके नीचे कमेंट्स किए कि ये फी के ही पढ़ेगा, क्योंकि ये फी की पढ़ ही नहीं सकते, की काफजेर की ये पढ़ ही नहीं सकते। इन्होंने काफजेर के सीखा हुआ है बचपन से, मजहूल, और ये समझते हैं कि जबरजेर की गलती लहने जली है। कारियों से पूछें, वो कहते हैं हा और हा का फर्क अगर कोई नहीं कर सकता, ये भी लहने जली है।
اور اس میں وہ ہا بھی صحیح نہیں پڑھ رہا, لا حاجتا کو لا حاجتا پڑھ رہا ہے, ہا حلق سے نہیں نکال سکتے. لیکن ہم کبھی اس کو بنیاد نہیں بناتے کہ جن کو عربی نہیں آتی. اس کے ساتھ کلپ لگایا وہ کراچی کے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں جن سے ہماری دوستی ہو چکی ہے, ہاں وہ دیکھ کے قرآن پڑھا, حالانکہ حافظ قرآن ہے وہ بندہ, زبر زیر کی غلطی کر رہا ہے. تو میں کہ اسے قرآن نہیں آتا, وہ تو حافظ قرآن ہے, اور وہ تو عربی بھی معروف پڑھ لیتا ہے, باقی مولیوں سے بہتر ہے, مجھول نہیں, کیونکہ اس نے حفظ کیا ہوا ہے تو وہ قرآن سے کیا ہوا ہے. پھر بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنا کوئی بڑا جو تم نے ڈکلیئر کیا ہے نا, مفتی تقی عثمانی, مفتی مریب اور ساجد میر, تینوں فرقوں کے, کوئی ان تینوں میں سے جس کو بہترین قاری سمجھتے ہو نا قرآن کی تلاوت کرے, اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں بھی اسی حصے کو تلاوت کروں گا جو اس نے ویڈیو چڑھائی ہوگی. پبلک فیصلہ کرے گی کہ کس کی قرات اچھی ہے. آج تک یہ چیلنج نہیں پورا کر سکے, نہ وہ گلے پھاڑنے والے نہ دوسرے. چیک ہو جائے گا نا. ڈاکٹر اسرار صاحب 25 سال انہوں نے دورہ تفسیر کروایا, اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان القرآن 1999 میں ریکارڈ کرایا. اس میں کئی جگہ زیر زبر کی غلطیاں ہیں, میں نے خود نوٹ کی ہیں, میں نے کبھی ان کا کلپ نہیں کاٹا, مجھے پتا ہو جاتا ہے ایسے. جب کوئی بندہ 10 دے رہا ہوتا ہے اس کی توجہ 3-4 جگہ ہوتی ہے, پڑھتے ہوئے بھی پھر وہ ذہن میں کراس ریفرنس سوچ رہا ہوتا ہے کون سی حدیث یہاں لے کے آنی ہے, کون سی آیت, تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے. غلطی قرات کی ہے کہ آپ کو کوئی بتائے کہ یہ غلطی ہے, آپ پھر اس کو ویسے ہی پڑھیں. جو یہ کریں گے یہ فی کے ہمیشہ فی کے پڑھے گا, فی کی پڑھ ہی نہیں سکتے, یہ غلطی اپنی درست کر ہی نہیں سکتے کبھی بھی, کیونکہ وہ زبان پہ چڑھانے کے لیے دوبارہ عربی سیکھنی پڑے گی. یہ تو مجھول سیکھے ہوئے. امام کعبہ ابھی دروشی پڑھتا ہے نا, اللہم صلی علی محمد, حالانکہ لفظ ہے صلی, ہم ان کی غلطی نکالیں گے کہ یہ صلی علی کیوں نہیں پڑھ رہے, لام زیر لی ہوتا ہے, لام زیر لے نہیں ہوتا, لیکن درود شریف میں چل جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے آپ مجھول الفاظ نہیں بولیں گے, صرف ایک لفظ ہے پورے قرآن میں جو اس سٹائل میں پڑھا جاتا ہے, بسم اللہ مجریہا, اسے مجری نہیں پڑھنا. بس پورے قرآن میں اور کوئی لفظ اس انداز میں نہیں پڑھا جاتا. خیر یہ میں نے ضمن بتایا. تو یہ بعض اوقات میں جواباً بات کر رہا ہوں, تو یہ بھی میں نے جواباً بات کی تھی کہ تمہیں شوق ہے نا کہ تمہارے حق میں ہونے کی دلیل ہے کہ جی مناظرہ کریں انجینئر, تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار, یہ بھی میں آخری اعتراض ختم کرتا ہوں, اپنا بڑا لانچ کرو. دیکھیں جب ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا, غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر تھا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ حنین کے موقع پہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا. بعض اصحاب کے منہ سے نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہم 12,000 ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, صرف 80 بندے رہ گئے حضور کے ساتھ. بخاری مسلم میں آتا ہے وہ موقع تھا نبی اسلام فرنٹ پہ آئے, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مشکل وقت میں پتا چلتا ہے لیڈر کون ہے. تو آج تمہارے فرقوں میں مشکل وقت آیا نا, تمہارا کام ہے, میں ہوں مفتی مجیب الرحمان بریلویوں کا امام, نکل انجینئر. اور یہ بھی تمہاری خواہش میں, مجھے کوئی خواہش نہیں. اور میرے پہ غصہ نہیں کھانا, تمہارے چھوٹے چیلنج کرتے ہیں ان کو رو. میں نے تو کہا جو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں سیدھا تمہارے بڑوں کو پکڑوں گا. مفتی منیر کا ہاتھ آئے گا تو میں پیچھے پکڑوں گا بڑے صوفیوں کو, چھوڑوں گا نہیں کسی کو. دیکھے ٹی ایل پی والوں کو کیسا ٹھنڈا کیا میں نے, دب کے نسے جے نکلے نا باہر, انہوں لے آؤ منارے پاکستان, اور نہ سوئے منارے پاکستان, تو لے اپنے بابا جانی منارے پاکستان بغیر سیکورٹی دے. امیر اہل سنت ہے. 1995 میں مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد سے بندہ گھر سے نہیں نکلا بغیر سیکورٹی کے. نماز بھی سیکورٹی میں پڑھتا ہے, وہ کمرے کے اندر, اور ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. واہ واہ واہ, گلا گردن منو. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو مجھے ورگلاؤ گے تو میں اس طرح پبلک گیدرنگز میں آؤں گا اور تم کوئی جعلی ممتاز قادری میرے اوپر چڑھا دو گے؟ نا 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 نا, مجھے تو پہلے دن سے پتا کہ تمہارے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے. تم نے جنگ صفین میں مولا علی کو دھوکہ دیا, بس مومن ایک سراغ سے ایک بار ہی ڈسا جاتا ہے, دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. میں نہیں چڑھنا کسی نو بالکل. تو جو اس قسم کی بات کرے گا منہ بھی کھائے گا. تو دیکھیں کیسے میں نے پھر اس کے منہ بند کیے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں, ان کے بڑے ہیں, ان کے دھرنے ختم کرانے میں ٹی ایل پی کے آرمی چیف جس کو بلاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے نکالو اپنے بڑے کو. تم سمجھ رہے ہو کہ ان کا وہ جو پیر افضل قادری تھا اس نے کہا کہ اسلامک ہسٹری میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ آیا تو انجینئر ہے, اور میں کہتا ہوں کہ جی اس بندے نے واقعی مجھے صحیح پہچانا ہے. سلام ہے اس بندے کو. ہو سکتا ہے اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے کہ زندگی تو ایک سچ بولیا سی. مجھے اس چیز کا پتا ہے کیونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں 31 سال تک. میں آج اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بریلوی تصور کروں تو واقعی انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسانی ہسٹری کا. وہ چھڑے نہیں کوئی بابے نو, وہ کوئی بابا نہیں بچیا 1200 سال دا منڈ کے رکھ چڑیا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے لمحہ پا لیا انہوں, اور انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں خود کوئی چیز لکھنے والے نہیں کی. تو بالکل جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑے لانچ ہو, بات کرو, نیشنل ٹی وی کے اوپر لائیو پروگرام چلاؤ, بہت اچھی بات ہے. اور کیا چاہیے, ہم تو چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی اسے مناظرے بازی کا شوق ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں اللہ کے فضل سے. یہ تکلیف تمہارے فرقے کے چھوٹے مولویوں کو ہوتی ہے, تمہیں بھی ہوئی بھی ہے.
لیکن تم جان بوجھ کے وہ گندگی میرے متھے مارتے ہو, مجھے کوئی شوق نہیں. اور یہ کہیں ویڈیو میں بھی ہم کوئی علمی چیلنج کرتے ہیں نا, کہتے ہیں انجینئر صاحب نے چیلنج کیا اور بھاگے. کیا چیلنج کیا کہ ادھر میرے گھر آ جاؤ, یہ چیلنج کیا. اگر کوئی صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ میرے فیکٹس اور فگرز درست ہے, فلاں پولیٹیشین آ کے جواب دے اس کا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیشین جو ہے وہ پوری فوج لے کے اس صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے, یا ٹی وی پروگرام میں آ کے اس کا جواب دیتا ہے. تم آپس میں جب ایک دوسرے کو علمی چیلنج کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ دیوبندی 1000 پبلک لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے, نکل مولوی جواب دینا ہے میں نہیں. یوٹیوب پہ جواب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے بدماشی کرتے ہیں, پبلک کٹھی کر کے ادھر آتے ہیں, اور وہ آتے پتہ کیوں ہے؟ جھگڑا کرنے کے لیے. تو میں دسیا جڑا اتنے آئے گا سیدھا جیل جائے گا. ہاں جی, جیلم بھی جیم نال, ہاں جیل بھی جیم نال تے جنم بھی. ہاں چلو آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے سب کو, آمین. تو یہ بدماشی چھوڑ دو. آپس میں تو تم یہ کچھ نہیں کرتے ہو. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کوئی صحافی فوج لے کے دوسرے صحافی کے گھر پہنچ گیا ہو, یا کوئی مولوی جو ہے پوری ٹیم لے کے دوسرے کے خلاف پہنچ گیا ہو. یعنی آج بریلوی کراچی کے سارے اکٹھے ہو کے تک عثمانی کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں کہ جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد قرار دیا احکام شریعت میں, ہم آپ کو شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے آ گئے, نکل مفتی باہر. اور نسویں تو ہے, میں دسیا میری اینی لمبی زبان جے, ہاں اتنی لمبی زبان کہ میں زبان باہر کٹ کے تھوڑے 1200 سال بابے سارے ہڑپ کر لے جے ایک نعرے نال. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں تو میں پھر اس قسم کی باتیں کروں گا. بالکل یہ 2 نمبریاں چھوڑ دو. یہ پچھلے دنوں نا ٹی ایل پی والوں نے تماشا ہمارے جیل میں بھی لگایا کہ جی قادیانی قربانی نہیں کر سکتے, نان مسلم ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ان کا ہم لوگوں کے گھروں کی تلاشی لیں گے, فریجوں سے بھی گوشت نکالیں گے. اب چاہے وہ گوشت انہوں نے خود بغیر قربانی کے رکھا ہو, کہتے ہیں فریج سے نکالیں گے. اور میں نے کہا 2 نمبری چھوڑو, اپنے ابے کے تم لوگ غدار ہوئے ہو. تمہارے ابے نے تو کہا ہے کہ چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے شیعہ ہو, اور اس کے بعد قادیانیوں کا ذکر کیا. یہ سب کے سب اگر قربانی کرتے ہوئے 1 لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے, ذبیحہ ان کا مردار رہے گا, یہ مرتد ہے. اور دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ, جڑے بڑھو ٹی ایل پی والے ہو, جڑے بڑھو دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ. انہیں بھی مسجدوں میں قربانی نہ کرنے دو, وابیوں کو بھی نہ کرنے دو, کیونکہ تمہارے ابے اعلیٰ حضرت بریلوی نے قادیانی کافروں کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا تھا. ڈر گئے ہو کیونکہ آج دیوبندی کروڑوں میں ہے, منڈ کے رکھ دیں گے انہوں. یہ صرف لسٹوں کے اوپر چڑھتے ہیں, ایسے غدار ہے, اپنے ابے کے منکر ہو گئے. تیرے ابے نے تو کہا تھا صرف قادیانیوں کی فریجیں نہیں خالی کروانی, دیوبندیوں کی بھی کرانی ہے, شیعہ کی بھی, اہل حدیث کی بھی. یہ میں کوئی اکسا نہیں رہا کہ یہ وہ لازمی کرے, اوقات ہی نہیں ان کی کر سکے, لیکن میں نے بتا رہا ہوں یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں. یہ اینٹی قادیانی ہے, ختم نبوت پہ کام ہی نہیں کر سکتے. اپنے ابے کا فتویٰ مان لو. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الدین شروع کر دے, اسے کہتے ہیں قادیانی ہو گیا. اوے قادیانی تو تمہارا ابا تھا, قادیانی تو بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتا تھا. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانیوں نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم حنفی ہیں فقہ میں. ان کی ویڈیوز رکھی ہے, ان کے خلیفہ کی نماز پڑھا رہا ہے, بالکل تھوڑا پڑھا لگتا ہے تکڑے جنا کیا بھی تھوڑے مولویاں پائی ہے جی مفتی منیف صاحب پاندے نے, نماز بھی اتنے ہی تونی تلے انہیں ہاتھ بننے نے. گلا سانو کر دو. ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الدین کے ساتھ. 11ویں کھاتے عبد القادر جیلانی کی. عبد القادر جیلانی نے تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جس طریقے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یعنی کہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق. تو میں بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا جو ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ بات کرے گا, بالکل ان کے سیدھے ہو جاؤ. ان کو کہو کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی, تم 11ویں کھاتے ہو, نماز تمہاری 11ویں والے پیر والی نہیں. اور وہ 11ویں والا پیر جس کے بارے میں کہتے ہیں پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہے, اور پوری زندگی نماز کا طریقہ نہیں پتہ لگا. ان کے نزدیک تو مکھیاں مارنا ہے نا, اور بت رکھ کے آتے تھے. تمہارے پیرانے پیر تو پوری زندگی رفع الدین سے نماز پڑھتا رہا. نہیں جی وہ حنبلی تھے, ہم حنفی ہیں. اچھا تہاڈا ابا پیر وہ حنبلی ہے تو تسی کیوں حنفی ہو؟ اور نکلو اس سے محمدی بنو, مسلم بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تماشے لگائے انہوں نے. تو بالکل ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں ترکی میں ترکی جواب دینا ہے. ادروائز یہ ہماری ویڈیوز کی وجہ سے کیوں دنیا میں چینج آ گئی ہے. میں لمحہ بال ہے انہوں, مجھے پتا ہے یہ طریقہ واردات کیا ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی میں مولا علی کی شرافت کے ساتھ پیش آنا ہے, اور جب یہ مکاری کریں تو بنو امیہ سے زیادہ مکارانہ چالیں جو اپنے دفاع کے لیے وہ استعمال کرنی ہے. ہم ان دن سے نکل گئے ہیں نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, جو بند اللہ دیو. اور یہ پیو جو ہے نا وہ بگوٹن والا آپ نے نہیں, کوئی سلبی رشتہ نہیں, میں ٹیچر کے طور پہ, استاد کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ان میں سے نکلے میں, ہمیں پتہ ہے ان کو اپنے کام پھینکنا ہے. یہ سارا کچھ میں نہ کرتا نا واللہ یہ کبھی بھی قابو نہ آتے. اتنی آوازیں اٹھی, کامیاب نہیں ہوتی تھی. انجینئر نے آخر کیا کیا, اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلط کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر تاکہ ان کی ساری شیطنت کا خاتمہ ہو. الحمدللہ. ٹاپک نمبر 3, یہ آخری بات ہے. مفتی صاحب پتہ کہتے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. اور انہوں نے 3 سیگے استعمال کیتے ہیں, کنٹینیوس دے. یہ بڑی نیکی کی انہوں نے یہ بات کی ہے. تو مفتی صاحب یہ جو مثبت انداز میں آپ پیغام پہنچاتے رہے ہیں اور اب بھی پہنچا رہے ہیں,
اور پہنچاتے رہیں گے. تو ہم نے تو آپ کے سامنے صرف 5 باتیں رکھی تھیں کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے. اس میں سے ایک کا جواب آیا, وہ بھی لولا لنگڑا چشتی رسول اللہ کے اوپر فتوا ہے, اور یہ بھی کریڈٹ سب سے پہلے میرے اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے, اس کے بعد مجھے, اور اس کے بعد مفتی صاحب کو. اسٹوڈنٹس نے ظاہر ہے پیٹ سے آپا پایا نا, میں اکیلا کیا کر سکتا تھا. تو اب انہوں نے آگے فتوا دیا چشتی رسول اللہ کے کفر ہونے پہ. اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آئی ہے کہ انہیں فتوا دینا پڑے, اور وہ بھی لولا لنگڑا فتوا. میں نے اس کے اوپر بھی گرفت کی ہے, اس میں کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں. باقی جو 4 چیزیں ہیں یہ میں صرف گستاخانہ بتا رہا ہوں, باقی تو تصوف پورے کا پورا ہی ڈھکوسلا ہے نا. کشف المحجوب پہلے صفحے سے اینڈ تک قرآن و سنت کے منافی ہے, سوائے آیات اور احادیث کے. اور وہ بھی جو اس سے رزلٹ نکلے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے, صرف آیات اور حدیثیں ٹھیک ہیں. وہ بھی جو صحیح حدیثیں ہیں, جعلی روایتیں بھی اس میں ہیں. لیکن میں گستاخیوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی جب گستاخی سنتا ہے نا تو کہتا ہے بات تو صحیح ہے, ہاں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, یہ منوانا آسان ہے. اور یہ میں نے گدڑ سنگھی جو ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہے. ایم جی پوڑیا لکھی اسامہ الرحمن, چوک کے رکھ چڑے سارے فرقے, اور اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کی ہے. اعلیٰ حضرت بھی چوک کے رکھ چڑھا اسی اصول اور مبادی کے اوپر. گستاخیوں کو ہائی لائٹ کریں گے نا تو عام آدمی سوچے گا بات تو صحیح ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ ان کے زخم چھیلے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آتی ہے یار بابے اتنا گند پا کے گئے, اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث بھی نہیں آتا, چلو انہوں نے قرآن حدیث پڑھ لگی. پہلے ہم انہیں قرآن حدیث پیش کریں نا تو کہتے ہیں یہ تو بابیوں والی باتیں, یہ تو رافضیوں والی باتیں. تو پھر میں کہ پہلے میں نے بابے مارا نا, پھر انہوں سمجھ آئے گی تو بابے مار چھٹے اللہ فضل, ختم. تو یہ میری مجبوری تھی. اس کو میں نے انجینئر کی ڈاکٹرین کا نام دیا کہ پہلے آکاش بیل اتارنی ہے, پھر آپ کا درخت پروان چڑھے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل سے یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے جو سجھائی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا مثبت انداز میں ہم پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. سرکار آپ کا کوئی پیغام نہیں آ رہا, چلیں یہ ہم آج دوبارہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں وہ باتیں, وہ پیغام پھر آپ پہنچائیں اور اپنی پبلک کو بتائیں کہ اس کا یہ جواب ہے. چشتی رسول اللہ پہ آیا وہ بھی ادھورا, جھوٹ بولا اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب, نہ کوئی کتابیں نہیں بدلیاں. تمہارے مفتیوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. مفتی حنیف قریشی نے بھی اور ایک چھوٹو نے بھی, دونوں کی ویڈیوز موجود ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. 2009 تک تو کتابیں نہیں بدلی تھیں, آپ کیوں بدل گئیں؟ آپ کیا ہو گیا؟ اور چھڑ دو وچ انجینئر پہ گیا جی, ہاں اے ہو گیا ہوں, اے ہویا. اور اس سے بھی پہلے جن بزرگوں کو تم بچانے کے لیے فتوے لکھ رہے ہو وہ تو بزرگ سارے ان چیزوں کا دفاع کر کے گئے. احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے, انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. غوث وقت تو ایسے دیکھتا ہے نا پوری کائنات کو تیری پہ, اور فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کی بزرگی ختم کرنی جائے یا اس کا ایمان ختم کرنا جائے. کیونکہ اگر جان بوجھ کے اس نے کہا تھا ایمان سے کیا, چلیں پھر ہلکا جواب یہی ہے کہ بزرگی فارغ کرو, بس ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ بزرگی فارغ کرو. سب فراڈ دے, کسی نے کوئی پتہ نہیں کہ لکھا کتاب. پھر پیر میرے علی شاہ صاحب جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا ہوا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ, اور شکر کرو آمنا سامنا نہیں ہویا. اس نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. اس نے اس دجال سے کیا مقابلہ کرنا تھا, ڈورا کشتی ہونی سی. اور مفتی صاحب تو چاچو اشرف علی تھانوی صاحب چاچو لگتے ہیں نا,
کیونکہ اعلیٰ حضرت فوت ہوئے 1921 میں, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں, اور چاچو جو ہے نا ان کے 1945 میں فوت ہوئے ہیں, اشرف تھانوی. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, اور میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ کس طرح اس نے زجل کیا. تو 100 سال پہلے تو تمہارے بابے نقل کریں اور دفاع کریں, اور آج سے 15 سال پہلے تم مناظرے لڑو چشتی رسول اللہ کے حق میں. ہوں آدھے کتابیں بدل گئی ہیں نا, ہوں انجینئر پہ گیا بیچا سلی, کتابیں کو نہیں بدلیاں, یہ 2 نمبریاں چھوڑ دو. اچھا اگر کتابیں بدلی ہیں تو ان کتابوں کی حرام کی کمائیاں کھانے والے, یہ کتابیں پرنٹ کرنے والے کون تھے؟ تمہارے بڑے. ان کے اوپر شریف فتوا دو, کہیں بھی نہیں, بچ ہی نہیں سکتے, مارے جائیں گے. یہ حوالہ. دوسرا حوالہ کشف المحجوب سے میں نے دیا تھا کہ صاحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں علی حجویری صاحب نے اور ان کے داتا صاحب نے, اور یہ ان کی طرف منسوب نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی فتوا نہیں آیا کبھی. بازید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ حضور بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور حضور کو پسند آئی, بعد میں حضور نے شادی کر لی تھی, استغفر اللہ. اور داؤد علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا کہ ان کی بھی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی اور اس صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں. تورات کے اندر جو جھوٹا واقعہ جو بعد میں داخل ہوا اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا, صرف نقل نہیں کیا, اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کیا. فتوا چاہیے سرکار کتابیں پرنٹ کرنے والوں پر, ترجمہ کرنے والوں پر. پیر کرم شاہ صاحب الازری انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن میں صاحب اور سکر کا جو یہ واقعہ ہے نا, اس کو انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کافر ہے کون. دوسری طرف اسی پیر کرم شاہ نے کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا اور کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں یہ کتاب پڑھ لے, اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا, وہاں نہیں اس نے مینشن کیا کہ کھرا یہاں نکلا ہے. اور ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ایسے کر کے کشف المحجوب لہراتے تھے. مڈے کتاب لے آئے ہو اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات, کیا بات. ہاں جی سیم وہی کشف المحجوب وہ جو لہرایا کرتے تھے نا, اس میں سے میں نے چیزیں نکالی ہیں. بابا پوری زندگی نہیں بولیا, انہوں پتا سی انجینئر جڑا نا ہوئے پہ گیا جو تھوڑے بابے نو پہ گیا جو ہے پہ گیا جو تھوڑے پیوما پیرانو سار نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ. مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی آنے نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیو نو پہ گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. دب کر رہا بابا, اور یہ نہ سمجھے گا اس نے کلپ نہیں دیکھا, کلپ دیکھا ہے, رسپانس بھی کیا ہے. او ایک منڈا نیٹ ہوتے ہوں ہے, وہ کہنا ہے لبیکا پڑھا کرو, لبیک نہ پڑھا کرو, ساڑھی مرضی سی جی میں مرضی پڑھیے. وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا. ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں. میں کاسی کر رہے ہیں, وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتا. یہ وہی کلپ تھا جس میں میں نے کشف المحجوب کی باتیں ہائی لائٹ کی تھی, لیکن اسے پتا تھا, ظاہر ہے میری داڑھی نہیں نکلی تھی. میں خادم رضوی صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں, میری گلی کی مسجد میں درس دیتے تھے 1994 میں. یہ 2024 چل رہا ہے, 30 سال پہلے. ان کا پیر خانہ جیلم میں, اور جہاں ان کی بیعت تھی حاجی پیر صاحب, ان سے بھی میرا بڑا ایک اچھا رشتہ تھا. میں جمعہ ان کے پیچھے پڑھا کرتا تھا, تو میں تو انہیں بچپن سے جانتا ہوں. اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی اور ٹانگوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا, یہ تو بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا ان کا. تو خادم رضوی صاحب کو پتا چل گیا سی کہ اے بھائی ساڑھے تو ہے, انہوں نے ہاتھ پانا. ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگوں نے وہ کلپ دیکھ لیا تھا 2017 میں. اس کا جواب نہیں آ سکا سوائے یہ کہ لبیک اور لبیکا. ہاں یہ ہوا کہ 2017 میں 28 اکتوبر کو پہلی دفعہ میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہو گئی. اس کے بعد سے ٹوٹل 5 دفعہ ہو چکی ہے, اور پانچوں کے پانچوں ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ تھے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے لانچ کیا. یہ آخری 2 جو ہیں نا, وہ تو ابو ذر غفاری مدرسہ جہاں پہ خادم رضوی صاحب کی قبر ہے نا, اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں. 16-17 سال کے بچے ماؤں نے داخل کرائے ہوئے ہیں حفظ کرنے کے لیے, ان کو یہ زہر گھولتے رہتے ہیں. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیچھے ہٹ دوں گا؟ نا 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 نا, میں تمہاری روٹی روزی بھی بند کراں گا. ختم نبوت کے نام کے اوپر تم لوگوں نے چندے کھائے, ختم نبوت پہ کبھی کام نہیں کیا, صرف اینٹی قادیانی کام کیا. ہاں ختم نبوت کے رائٹس میرے پاس ہیں, چاہے قادیانی دجال ہو, چاہے چشتی دجال ہو, تھانوی دجال ہو, شبلی دجال ہو, لما پا لیں گے سارے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ زبان انہیں سمجھ آتی ہے. ہماری یہ ویڈیو جب جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں انجینئر صاحب ہارڈ ہے, گھسے چ رہتے ہیں. نا اللہ کے بندے ہو, میں کیمیالی مشین آن کی ہے, ہاں تو میری مجبوری ہے.
اب جس کسائی کے پاس قیمے والی مشین نہیں صرف وہ بوٹیاں بناتا ہے تو وہاں تو آپ نے صرف ٹوکا چلتے ہوئے دیکھا ہے, اور جہاں قیمہ نکلتا ہے وہاں آپ جا کے گلا نہیں کر سکتے کہ میں آج تک نہیں تکیا, تو جڑی شاید تو ان کے دوسرے پاس قیمہ باہر کر دیتا ہے. وہ کہے گا بھائی جی میرا کام ہے کیا کرا میں. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات, بھائی میں کو ہومیوپیتھی کی دکان کھولی ہوئی ہے, میں سرجن ہوں, چیکا کٹاں گا. اور دیکھ لیں سرجری کا ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے, ہومیوپیتھک ہو ایلوپیتھک ہو ہربل ہو, سب کہتے ہیں کہ جب سرجری کی ضرورت پڑے تو پھر کوئی دوائی کام نہیں آتی, سیدھا چیکا چلتا ہے. تو میرا کام سرجری والا ہے, کیا کروں میں, جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی, یہ ایک نیچرل ہے. آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے کہا ہے کہ تیرے پاس جتنے مریض آتے ہیں چیخیں مارتے ہیں اور پھر تو ایک بار چیخ نکالتا ہے ساروں کی, لوگ کہتے ہیں یار یہ نیچرل پروسیس ہے. بھائی یہاں پہ بھی یہ سارا علاج ہو رہا ہے. ویسے میں نے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ بھی رکھا ہوا ہے اپنا علیحدہ سے, ہربل بھی رکھا ہوا ہے. آپ نے اگر نماز کا پریکٹیکل سیکھنا ہے وہ سیکھ لیں, درود شریف کی فضیلت سننی ہے وہ بھی سن لیں, قرآن کی تفسیر بھی سن لیں. لیکن جب یہ بابوں والا معاملہ آئے گا تو پھر یہ چیرے والا کام ہے, تو سرجن والا کام ہے, تو پھر بھگتنا پڑے گا آپ کو, سیدھی سی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, ہماری مجبوری سمجھا. تو مفتی صاحب یہ جو آپ جواب دیتے رہے ہیں دیتے رہیں گے, تو جواب دو صاحب اور شکر دا کشو مجوب دا, اس کی پرنٹنگ کرنے والوں کا, ترجمہ کرنے والوں کا, حرام کی کمائیاں کھانے والوں کا, اور ان کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے جو یہ ہاتھ میں لڑاتے رہے کہ جتنا کوئی پیر نہ ہوئے کشو مجوب پڑھ لوے. دو والے ہو گئے, تیسرا والا وہ بھی کشو مجوب سے. انہوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ امام حنیفہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, والعیاذ باللہ. شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہی کچھ لکھا, اور ایسے یہ ہوشیار ہے, استخوان مبارک جمع کر رہا ہوں. انہوں اتنی شستہ اردو لکھ چڑی پتہ ہی نہ چلے, ایک جگہ ہڈیاں بھی لکھا ہے, ایک جگہ استخوان مبارک. کیا رسول اللہ کی ہڈیاں قبر کے اندر؟ نعوذ باللہ. کل تک لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے, تمہارے بڑے گستاخ رسول ہیں. امام حنیفہ کے متعلق ایک جھوٹی چیز ان کے اوپر منسوب کی جن کا امام حنیفہ سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن یہ خواب گستاخانہ ہے, اور خواب گھڑنا تھا نا, ہم بھی بریلوی رہے, ہم سے سیکھ لیتے. تم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ خواب میں حضور علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کے برتن مبارک, آپ کے کرتا مبارک کو جمع کر رہے تھے, ہڈیاں جمع کر رہے تھے قبر کے اندر اتر کے. شیطانی خواب کو تم نے رحمانی خواب بنا کے پیش کیا. تو تمہارے بزرگوں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. میں نہیں کو بابا چھڑنا, جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے, جس نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سواریاں بٹھا کے اپنے بابوں کی درگاہوں پہ پھینکی ہیں, جس نے اللہ رسول کا نام استعمال کر کے چندے بٹورے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا. ایک نعرے سے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. چوتھا والا, تین ہو چکے, چشتی رسول اللہ, کشف المحجوب کے دو حوالے میں نے دیے, صاحب اور شکر, اور قبر سے ہڈیاں سمیٹنا. چوتھا والا تذکرۃ الاولیاء سے, اس میں فرید الدین عطار صاحب لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی حالت سکر میں کہا کرتے تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یار تمہارے بزرگوں سے کوئی دین سیکھنے کے آگے دیکھو لد کر چھوڑتے جائے. ظاہر بل شٹ کا میں ترجمہ کیا کروں, بل شٹ کا میں ترجمہ کیتا ہے, لد کر دے جائے. تو میں لد چکے نا منہ دے مال چھڑی تھوڑے سارے ہوتے ہیں. وہ دین سیکھنے گیا ہے, وہ پوچھ رہے بتاؤ کہ تمام انبیاء اور پوری انسانیت کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی. تو تیرا کام تھا تو بخاری مسلم سے حدیث بتاتا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں سید الاولین والآخرین ہوں, جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں. میں قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کی طرف سے شفاعت کروں گا, اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا, خطیب بنوں گا. وہ بایزید بستامی آگے سے کہتا ہے کہ محمد تمام انبیاء اور تمام مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور یہاں اس کی بکواسیات ختم نہیں ہوئی ہیں, اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب ذرا یہ پوچھیں ان سے کہ قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, یہ کون سا جھنڈا جو اس نے پکڑا ہوا ہوگا؟ کیونکہ وہ مفتی حنیف قریشی کہتا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا, یہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. اصل میں بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ, کشف المحجوب بھی لکھے ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان بلند ہے. علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. یہ میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ شتیہات میں جا کے وہ بزرگوں کی شتیہات لیں گے اللہ کے بارے میں وہ بات کوٹ کروں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو یہ بھی فراڈ ہے, اللہ کے لیے بھی اس طرح کی بکواسیات نہیں ہو سکتی. تو علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, اور حنیف قریشی نے وہی اپنے بابے کے پیچھے گمراہ ہوا. اس نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جناب اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک بن جا رہے ہیں کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جناب لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام راہی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. توبہ توبہ, اے دیکھو یہ گستاخیاں ہوتے, مناظرے لڑتا لڑتا اپنے بابے کو بچانے آیا, خود اپنی آخرت خراب کر بیٹھا اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی. ویسے لہذا نے توبہ کر لی ہے اس نے, میرا ایمان ہے, اسے پتا ہے یہ غلط ہوا ہے اس سے.
ایک چیز آج میں کیمرے میں کھول دیتا ہوں، میں نے اسے فون کے اوپر کشف المجہول کی عبارت ڈسکس کی تھی ساور شکر والی، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ بالکل یہ گستاخانہ ہے، میں اس کا کوئی دفاع نہیں کروں گا، لیکن اس فون کی میرے پاس ریکارڈنگ موجود نہیں ہے، اس پہ بھی اس کو بعد میں شرم آئی ہوگی کہ اس نے کیا کہا، اسے نہیں دفاع کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہو گیا، ہم وہ ویڈیو لگا دیں گے کہ یہ دفاع کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کون سا جھنڈا ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت کے دن ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا میدان محشر میں، اور کہا جائے گا کہ یہ غدار ہے، سارے پہچان لو، تمہارے بابوں کے لیے یہ جھنڈے اٹھائے جانے ہیں، لواء الحمد نہیں ہونا ان کے پاس، ہاں یہ ذہن میں رکھنا، چنڈے ہوں گے لیکن چنڈے چڑھن گے، ہاں وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے چنڈے چڑھے گا، تھوڑے بابے نے چنڈے چڑھنے نے، وہ کہتے ہیں جی وہ سارے بزرگ کہتے ہیں میں تو جنت ہی نہیں جانا، وہ تم جان کے نہیں دینا، جنت ہی نہیں جانا جو تک میرے سارے مریض نہ جان، کتنے نہ جان، کھنگا نہیں دینا کسی کو۔ اچھا دوسری طرف بخاری مسلم سے آپ کو حدیث بتائیں گے کہ قیامت والے دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، کہتے ہیں نا سوائے رسول اللہ کی ذات کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بابوں کو ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا، حالانکہ قرآن میں وہ غلطی معاف ہو چکی ہے، انہوں نے مارا نہیں تھا، وہ لڑائی چھڑاتے ہوئے مکہ لگ گیا تھا، اور مکہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی انسٹرومنٹ آف قتل کے طور پر، مرڈر کے طور پر شمار نہیں ہوتا، پھر بھی وہ قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ بندہ مار گیا۔ تو عبد القادر جیلانی نے تو لوٹے دی ٹوٹی ہوتے بندہ ماریا، ہائے 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 کتنے گئے دماغ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، وہ آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ عبد القادر جیلانی نے مرید لے کے جانے نہیں، یا انہیں کہنا کہ اللہ میں بندہ مارتا سی لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی ہونے کے اوپر، وہ تو 302 بھگتن کے ہوتے، انہوں نے تو معافی بھی نہیں مانگی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو معافی بھی ہے اور معافی ہوگی، عبد القادر جیلانی تو معافی کے بغیر گئے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ جھوٹی مسلمان نہ سرکار انہوں نے ویڈیوز میں بیان کیا، اور باپا جانی نے اپنے وہ چینی جن والے پمفلٹ میں جنات کے بادشاہ میں نقل کیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا، یہ پیچھے سارا گند کیا عبداللہ محدث دہلوی نے، وہ بڑا قادری بنتا تھا، یہ سارا گند اور یہ بلشٹ یہ لوگ کر کے گئے ہیں پیچھے، بعد والے تو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ قرآن میں نہیں آیا کہ جس نے ایک بندے کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کی جہنم میں، دسو عبد القادر جیلانی کو بچانا جائے تو جان چھڑا لو، ساری کرامتیں بنا کے پیش کر دو، اور دیکھیں وہ بیچارہ مرید اس لیے ہوا تھا کہ اپنی آخرت بچائے گا، اپنی آخرت کیا بابے کی بھی آخرت ساتھ لے گیا، ظاہر ہے جب وہ ناحق مرا ہے وہ تو شاید بخشا جائے، بابا سے مارا گیا۔ یہ ان لوگوں کا ٹوٹل علم دین ہے۔ میں اب اس کے اوپر اور بھی کئی اور باتیں کر سکتا ہوں، لیکن میں چلیں اسکپ کرتا ہوں، میں صرف اسی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ جو منسوخ کیے ہوئے اپنے بزرگوں کی طرف اس طرح کی کتابیں، ان میں یہ خرافات لکھی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر انہوں نے ڈاکے مارے ہوئے ہیں۔ آخری حوالہ وہ تذکرۃ الاولیاء سے، ایک چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج، وہ کہتے ہیں انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے اور اولیاء میں بایزید کو، اور ساتھ لکھا کہ بایزید کے بارے میں جنید بغدادی کہتے تھے ان کا وہی مرتبہ ہے ہم اولیاء میں جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں، یعنی عبد القادر جیلانی فارغ پیدائش سے پہلے فارغ، کیونکہ عبد القادر جیلانی سے پہلے ہوئے ہیں جنید بغدادی بھی، اور ان سے بہت پہلے بایزید بستامی۔ اور دسو کیڑا جے ایڑا قطب الاولیاء بایزید بستامی ہے یا عبد القادر جیلانی؟ کیونکہ جنید بغدادی جو عبد القادر جیلانی کے پیر کے پیر کے پیر کا پیر ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اولیاء کا سردار بایزید بستامی ہے، تو ایڑا لکڑ پوتا ہے عبد القادر جیلانی کو اپنے آپ کو اولیاء کا سردار کیسے کہہ سکتا ہے، جس کے پردادا پیر جنید بغدادی نے بایزید کو کہا اولیاء کا سردار؟ ایت فراڈ ہے سارا کچھ، ہم تو اولیاء کا سردار مانتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ میں ان کی ڈاکٹرن میں تصوف، دین تصوف کی بات کر رہا ہوں۔ اس چیپٹر سے جسٹ اوپر بایزید بستامی کے جہاں حالات زندگی ہیں، اس میں ایک بندہ ان سے آگے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ عرش کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کا عرش میں ہوں، تن ہر ٹائم کوئی ہوش نہیں۔ اس نے کہا حضرت کرسی، اللہ کی کرسی، ایسا سمجھو کہ ساڑھی کرسی کی گل ہو رہی ہے، اللہ کی کرسی۔ اس نے کہا کرسی میں ہوں۔ اس نے کہا قلم، اس نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ اور پھر وہ رکا نہیں ہے، پھر وہ جب بکواسیات شروع ہوتی ہیں، جدوں شیطان وڑ جائے کسی بندے چ، کہتا ہے میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ نعوذ باللہ، کتے کی موت مرے ایسے سب لوگ ان کے ماننے والے اگر بغیر توبہ کے گئے۔ پھر اینڈ میں کہتے ہیں میں ہی حق ہوں، اللہ، ہاں انا الحق۔ اور غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکینہ انہوں نے لکھا اپنے وہ شیطانی خزائن، جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں، اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں، میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو، جو نبیوں والا کام امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے تحت میں ان کا اسسٹنٹ بن کے ایک امتی نبی کے حیثیت سے ہوں، خاتم النبیین تو وہی ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی دجال، اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں۔ یہ نکلے ہوئے سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے قادیانیوں کے خلاف، کھورا تھوڑے کار نکلتا ہے سارے تھا۔ اس کی وجہ سے پریشان ہے یہ میرے سے، یہ باتیں
ان کی آپ سمجھدانی دیکھیں. کہتے ہیں کہ جی صاحب یہ باتیں کر کے قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میں ختم نبوت کو مضبوط کر رہا ہوں. اس کے لیے تو آڈے بابے بھی بلی چڑھ دینے تھے, چڑھ جان. ہم نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑنا ہے. آج دیکھیں 2-3 دن پہلے بھی مناظرہ ہوا ہے, وہ قادیانی وہی بار بار لا کے پیش کر رہے ہیں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے. کہتے ہیں نہیں یہ کلمات تو کفری ہیں, لیکن اگر کوئی کہہ لے تو ہم اسے پوچھیں گے تم نبی مان کے چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہو یا بغیر نبی مان کے؟ اور اگر وہ نبی مان کے کہہ رہا ہوگا تو کافر ہوگا, اور بغیر نبی مان کے تو ہم کہیں گے حرام فعل ہے, توبہ کرو. یعنی جس بات کی تعویل بھی ممکن نہیں ہے اس کی بھی ہے, کیونکہ بڑے بابوں کو بچانا ہے. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تعویل نہیں ہوگی اگر کوئی شخص رسول اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو, لیکن بلنڈر ہو گیا, اسے چشتی رسول اللہ کی کتاب کی تعریف کر گیا, ایک ٹکٹ 2 مزے کر دینے. دیکھو ان لوگوں نے کس طریقے سے امت کو دھوکے میں ڈالا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے 1200 سال میں جو انہوں نے عزت اویل کی تھی نا, اللہ نے ایسا بدلہ اتارا ہے, ایسی شے مسلط کر دیجئے. پہ گیا جو تواڈے بزرگاں نوں پہ گیا جو اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. نہ انہیں نہ کیا کرو, کیا کرو, کھا گیا جائے تواڈے بزرگاں نوں, کھا گیا جائے, ڈکار بھی نہیں سلیا. یہ 5 والے میں نے مفتی صاحب رکھ دیے, ٹائم قیامت تک ہے. جو آپ کہتے ہیں نا ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں بات کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اے بھائی 5 والے جے, محرم شریف کا مہینہ 5 تن پاک کی نسبت سے میں یہ 5 والے دے رہا ہوں. ہاں آج 14 محرم الحرام 1446 ہجری ہے, ڈیٹ نوٹ کر لیں, 21 جولائی 2024. ہوں ٹائم قیامت تک جے تواڈی آنے والی نسلاں بھی انہاں گلاں دا جواب دین. ہاں جواب ان کے پاس جو ہے وہ میں پہلے ہی ریکارڈ کرا چکا ہوں. ٹوٹل 5 باتیں ان کے پاس کرنے کی. پہلی بات تھی ان کے پاس کہ جی کتاباں بدل گئی نے, وہ تو میں 10 تک کوئی نہیں جی بدلیاں. 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بھی دفاع کر کے گئے, پیر میرعلی شاہ صاحب بھی معرفت کی بات کہہ کے گئے, اور اشرف تھانوی صاحب نے بھی دفاع کیا. میں نے ساری کتابوں کے حوالے آپ کو دے دیے, فتاوی رضویہ, تحقیق الحق اور السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, اور سب سے بڑھ کر 2009-10 کے مناظرے ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ایت فراڈ جے کہ کتابوں کو نہیں بدلیاں, اور اگر آج جان چھڑانی ہے تو ساتھ یہ فتویٰ دو جنہوں نے کتابیں پرنٹ کی, جنہوں نے ترجمے کیے, جنہوں نے اس کی کمائیاں کھائیں, یہ سب حرام کے مرتکب ہوئے, بلکہ کفر کے, کیونکہ سپورٹ کیا نا. ایک یہ دفاع تھا, 5 دفاع ہیں ان کے. ایک یہ, وہ تو میں ختم کرتا. دوسرا ان کے پاس دفاع ہے صحیح بخاری سے. کہتے ہیں وہ ایک حدیث ہے نا صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے, جامع ترمذی میں پوری سند سے مولا علی علیہ السلام سے, کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, مجنون شخص, سویا شخص اور نابالغ. جب حضرت عمر نے ایک فیصلے میں مجنون کے اوپر ہاتھ جاری کی تو مولا علی نے انہیں روکا اور کہا کہ ان سے قلم اٹھا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. اس واقعے کو امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا. پوری سند جو ہے مرفوعاً رسول اللہ سے بھی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی نے روایت کی ہے. تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں یہ مجنون تھے. اور پاگل کرو مجنون, مجھے بتائیں مجنون آدمی مسجد کی امامت کروا سکتا ہے؟ وہ پیر ہو سکتا ہے, وہ رہنما ہو سکتا ہے. اسی لیے نانگے پیروں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ مجنون کے نام کے اوپر. ٹوپی کے بغیر نماز بھی ہوتی ہے, جرا کپڑا لا دے ولی ہو جاتا ہے. دیکھو کیسی ہوتی, دماغ خراب ہو جائے. ٹوپی کے بغیر نماز بھی ہوتی, کہتے ہیں آپ کو جرا کپڑا لا دے, اس کے سامنے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر بیٹھے رہتے, بے نظیر بیٹھی ہوتی تھی اس کے سامنے, اور بابا دھنکا فراڈیا
नवाज शरीफ बैठा होता था इन फ्राडियों के सामने। ये इन लोगों की हालत है। और नाम दे देंगे कलंदर, मजजूब और सीधी तरह को पागल। कलम उठा तो ले जाओ इन्होंने पागल खाने जमा करवाओ। मुसलमानों के रहनुमा कहां से बना दिया तुम लोगों ने? तो ये इनके पास था कि सारों को फिर पागल मानते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करो। या साहबा में भी कोई इस तरह मजनून हुआ है कि अपने नामों के कलमे पढ़वाना शुरू कर दे? ये दिफा था इनके पास। उसके बाद तीसरा दिफा मुस्लिम शरीफ की एक हदीस से करते हैं, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नबी इस्लाम ने एक गुनहगार शख्स की तौबा की तमसील बयान की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को गुनहगार की तौबा से ऐसी खुशी होती है जिस तरह एक शख्स जो रेगिस्तान के सफर पे हो, अचानक उसकी सवारी घूम जाए और अपनी मौत के इंतजार में बैठ जाए, अचानक वो सवारी वापस आ जाए साजो सामान की लदी हुई, उसे अपनी जिंदगी दोबारा मिल जाए, क्योंकि रेगिस्तान में तो कई किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता। खुशी के आलम में उसकी जुबान से निकल जाए, कहना तो उसने यह था कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, लेकिन उसकी जुबान से निकला ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, लेकिन आगे अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ाई। ये नहीं कि बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, पहले सही वाला कलमा पढ़वाया फिर दूसरे वाला कलमा पढ़ाया। कहते बाजी कहने के पहले नहीं पढ़ना, नहीं तोबा होंगी। आपको तो कहते हैं कि जी कादियानी को झूठी मुठी लिख के भी चला जाए तो काफिर हो जाएगा, तो आड़े बाबे सच्ची मुठी कलमा पढ़ा लें तो वो तोबा नहीं करेंगे। और चिश्ती चाचू की तो अपनी चाची भी चली गई, बल्कि सारी चाचियां गई, अपनी बैर भी टूट चुकी, वो कैसे मुरीद कर सकता था? कहानी बनाई हुई है। तो ये इस तरह था, ये नहीं था कि भाई पूरी होश के अंदर पढ़वाना है और आपने दिफा करना है। ये 3 दिफा हो गए। चौथा दिफा वो कहते हैं जी देखें, वो बुखारी शरीफ में भी तो एक बड़ी गुस्ताखाना हदीस आ गई, अगर हमारे बुजुर्गों की किताबों में आ गई तो क्या फर्क है अगर कोई वाकयात ऐसे लिखे हुए हैं। वो किसी जमाने में मैंने भी बयान किया था कि वो बेसनद रवायत है, क्योंकि उसमें इमाम ज़ोहरी कहते हैं फीमा बलगना, इसमें हमें ये बात पहुंची है, वो सनद से बयान नहीं की, और इमाम बुखारी का दावा इस्नाद वाली रवायतों के ऊपर है कि वो कतई सेहत है। ये इंदराज है इमाम ज़ोहरी का, लेकिन फिर भी मैंने उस पर रुजू रिकॉर्ड करवाया। बाद में हमारे एक स्टूडेंट है गुलाम मुहिउद्दीन भाई, उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई कि इसमें कोई गुस्ताखी वाली बात ही नहीं है, इससे वर्ष केस कुरान में लिखा हुआ है, वो कोई गुस्ताखी नहीं हुई। वो बुखारी में हदीस ये थी कि नबी इस्लाम की वही के नुज़ूल में जब फतरत का पीरियड आया तो नबी इस्लाम शौक में होते थे कि वही नाजिल हो, और वही नाजिल नहीं हो रही थी। इस दौरान नबी इस्लाम ने अपने आप को पहाड़ से गिराने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की, क्योंकि आपसे वो वही का डिले बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अल्लाह के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता था। तो इसमें कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं है, मैंने रुजू रिकॉर्ड करवाया अपना। कुरान में लिखा हुआ है उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी उस औरत का कसद कर लेता। किस औरत का? जो उसकी मां थी। मुंह बोली सही, लेकिन उन्होंने तो पूरी जिंदगी मां की नजर से ही देखा था ना उसे। अगर अपने रब की बुरहान ना देखता तो क्या यह गुस्ताखी होगी यूसुफ की? अल्लाह ने बताया कि अंबिया को हम बचा लेते हैं, और अल्फाज है यूसुफ भी कसद कर लेता। यह नहीं कहा कि कर ही नहीं सकता था, नहीं, जिबिलत में तो अल्लाह ताला ने वो चीज रखी हुई है, अल्लाह ताला हिफाजत करता है। उसके साथ है वो हमारे मुखलिस बंदे थे, चुने हुए, मुखलिस इखलास शो करने वाला, और मुखलस जिसे अल्लाह अपने लिए खालिस कर ले। यहां पे भी नबी इस्लाम खुदकुशी कर लेते अगर हजरत जिब्राइल को सामने ना देखते। अल्लाह ने आपकी हिफाजत की, कोई गुस्ताखी नहीं। लो सामो, ये मैंने खलीलुर रहमान साहब को जब उन्होंने रमजान में इनका भांडा फोड़ा ना चिश्ती रसूलुल्लाह वाली बात करके, बड़ा वट चढ़ा इन्होंने, तो मैंने उन्हें बाद में जब मुबारकबाद पेश की, फोन किया, मैंने कहा ये रवायतें पेश करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं आपने ये जवाब देने हैं। खैर नौबत ही नहीं, नस गए। आखिरी दफा कहते हैं जी मुस्लिम शरीफ में भी एक गुस्ताखाना हदीस है, अगर साब और शुक्र का वाकया है कशुल मजूब में। हालांकि वो हदीस बिल्कुल इस तरह नहीं थी। वो हदीस यूं थी कि नबी इस्लाम के सामने से चंद औरतें गुजरी, आपकी नजर पड़ी और आपने नजर उठा ली। जो मुस्लिम शरीफ में एक अलग से हदीस है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि अचानक अगर नजर नामहरम पे पड़े तो मैं हटा लूं। उसके बाद नबी इस्लाम अपनी बीवी के पास गए, उसके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, बाहर आके सहाबा किराम को समझाया कि अगर यूं नामहरम औरत पे तुम्हारी नजर पड़े और वो तुम्हें भली महसूस हो तो फौरन अपनी बीवी के पास जाओ, उसके पास भी वही चीज है। ये हदीस खत्म होगी। इसमें तो नबी इस्लाम ने हमें सेक्स डिसिप्लिन सिखाया, इसमें गुस्ताखी कहां आ गई? कहते हैं कशुल मजूब में जो लिखा वाकया ये वो है। देखें, अपने बाबों के कुत्तों को हलाल करने के लिए ये सही मुस्लिम शरीफ के ऊपर हमला करते हैं। और कशुल मजूब में यह लिखा है कि उस सहाबी के जो बीवी थी उसके बारे में उसके खामद के दिल में अल्लाह ने नफरत डाल दी, उन्होंने उस बीवी को तलाक दी और बाद में हुजूर ने शादी कर ली। यह लिखा हुआ है। अगर मुस्लिम शरीफ में यह लिखा होता ना कि जिस औरत पे हुजूर की नजर अचानक पड़ी वो जैसे ही अपने घर गई उसके खामद ने उसे तलाक दी और हुजूर ने उससे शादी कर ली, तो मैं मान लेता कि कशुल मजूब वाली बात है। वो तो कुछ और लिखा हुआ था। ये इस किस्म के फ्राडियां हैं कि ये तरावी में से 20 तरावी साबित कर लेते हैं। पंजाबी वी कहते हैं, मैं 20 हूं, कहते लॉरी साबित हो गया, ये तरावी है। और तो कुरान यू फोन भी लिखा हुआ है, पर वो यू फोन और है, साडा यू फोन और है। अल्लाह से डरो। ये 5 दिफा थे, ये मैंने साथ ही रिकॉर्ड करा दिए। हालांकि मैं मुख्तलिफ वीडियोस में करवा चुका हूं, वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी,
لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو میں نہ باطل آگے سے داخل ہونا، پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے، کیونکہ اب میرا اتنا تجربہ ہو گیا، مجھے پتا ہے یہ کیا کریں گے، تو میں ان کے جواب بھی پہلے ریکارڈ کروا دیتا ہوں. میں نے آخری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے، اس میں لکھا تھا یہ فائنل ویڈیو ہے. اس کے بعد جو مرضی بولے، میں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کرانی، اور میں نے اس ویڈیو کے اندر وہ تمام جواب بھی ریکارڈ کروا دیے تھے. اور دیکھیں جب وہ بولا ہے اس نے وہی جواب دیا، ان کے جواب پہلے ریکارڈ ہے، اس کے جواب پھر آگے کوئی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مان لو چپ کر کے. آج میں اس چیپٹر کو بھی کلوز کر رہا ہوں. آئندہ سے کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ اس حوالے سے ہمیں گلا نہ کرے. ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے، ساجد میر صاحب کے لیے، ہمارے بزرگ ہیں، یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ جب چاہیں اکیڈمی آ سکتے ہیں، اس سیٹ پہ بیٹھے اپنا مقدمہ پیش کریں ختم نبوت کے اوپر، گستاخانہ عبارتوں کے اوپر، توحید کے اوپر، اور ساری باتیں ڈسکس ہوں گی. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مفتی منیب صاحب آئیں گے تو صرف چشتی رسول اللہ ڈسکس ہوگا، تھانوی رسول اللہ بھی ڈسکس ہوگا، تاکہ جب ادھر سے وہ کراچی جائے نا، صرف بریلوی جو ہے نا ان کی عزت افزائی نہ کرے، دیوبندی بھی تیار بیٹھے ہوں جن کے منہ میں منہ ڈال کے بیٹھا ہوتے ہیں. ادھر اگر کوئی وابیوں کا بڑا آئے گا نا تو اس سے بھی میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پہ فتویٰ مانگوں گا، تاکہ ایک تصویر میں دوبارہ نہ پروئے جائیں. اور یہ انتشار کے لیے میں نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انتشار نہیں ہے. وہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ نبی نے انتشار پیدا کر دیا، نعوذ باللہ، کہ باپ بیٹا آمنے سامنے آ گیا بدر میں. جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک دفعہ لکیر کھینچنی ہوگی. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. جی صاحب جو اتفاقی امور ہیں ان پہ بات کریں، بالکل اتفاقی امور یہ ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ جوز اور کرسچنز ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. کیا حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کرسچنز آؤ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی عیسیٰ ابن مریم کی پوجا کرتے ہیں اور تم بھی کرو؟ یہ کہہ رہے تھے حضور؟ اس بات میں اکٹھے ہو جو کامن ہے کتابوں کی حد تک، تمہارے نظریات کی حد تک نہیں. کتابیں آج بھی ایک خدا کی بات کرتی ہیں، لیکن کرسچنز کے اندر شرک آ گیا تھا تو انہیں کہا گیا اپنی کتابوں کی طرف لوٹو جو ہمارے ساتھ کامن ہے. ہم ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ قرآن بخاری مسلم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بار بار جی اتفاقی امور، اتفاقی امر یہ ہے کہ کتابوں پہ اکٹھے ہونا ہے. کیا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کرسچن کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے رہے اور تم حضرت عیسیٰ کو پیغمبر کہتے رہے اور اکٹھے ہو جاؤ؟ نہیں. ساتھ یہ ہے آپس میں انسانوں میں سے ایک دوسرے کو رب نہ مان لیں، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو اے نبی کہو کہ میں نے تو سر تسلیم اللہ کے حضور خم کر دیا، ہم تو گواہی دے رہے ہیں خدا کی. اتفاقی امر یہ ہوتا ہے. اتفاقی امر یہ نہیں ہے کہ جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہ اتفاقی امر یہ ہے کہ اپنا پہلے چھوڑو اگر غلط نکلا ہے، اور دوسرے کا چھیڑو نہ اگر صحیح نکلا ہے اپنا لو. ایک ڈرامہ بازیاں چھڑو. ایک ڈرامہ بازیاں پتہ کیوں ہے کہ تہاڈی بھی چندہ بک چلتی رہے ساڈی بھی چلتی رہے. یہ ہے اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. نہ جس نے بھی غداری کی ہے لما پاؤ انہوں علمی طور پہ، علمی طور پہ. الحمدللہ آج کی ویڈیو میرے خیال ہے ڈیسائسو ہوگی، اور آندہ سے یہ چیپٹر میں اب کلوز کرنے لگوں، یہ مناظرہ بازی والا. جب تک ان کے بڑے لانچ نہیں ہوتے یہ چیپٹر اب کلوز ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا اینڈ پہ میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا کہ مفتی صاحب میری جان چھڑائی جائے، اپنے مولویوں کو بھی، اپنے دوسرے فرقے کے مولویوں کو بھی، اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو بھولے والے اسٹوڈنٹس تھے ان سے ہماری جان آپ نے چھڑوا دی ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ چھوڑو انجینئر کو منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے مان لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں یار، ٹھیک ہے یہ بھی لگا رہے، کوئی گمراہ شمراہ والی بات ہی نہیں انہوں نے کی. کیا کریں؟ انہیں پتا ہے کہ جو بھی بات میں کروں گا پکڑا جاؤں گا. 1 گھنٹے میں کوئی 2-4 باتیں میری بیان کر دیتے نا، غلطیاں نہیں ڈاکٹرنگ میں باتیں، غلطیاں نہیں ڈاکٹرنگ میں باتیں، وہ اللہ کے فضل سے انہوں نے کوئی نہیں کی. انہیں پتا ہے کہ گال ٹھیک میں کرتا ہے. الحمدللہ. صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.